الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، منافقین کی باتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ موقع کے طاق میں تھے کہ حضرات مہاجرین و انصار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور صادق دوستوں کے خلاف کچھ ریشہ دوانیاں کریں، اور ویسے بھی انہوں نے کسی نہ کسی حد تک یہ بات عملاً دکھا دی تھی کہ اصل بوجھ ہم پر وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ طیبہ آ کر مقیم ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہم پر بوجھ ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہم پر بوجھ ہیں. یہ منافقین کی یعنی یہی کارستانی تھی، جہاں کہیں انہیں موقع ملتا تو یہی بات کہا کرتے تھے. اور عجیب بات تھی کہ ان کے برعکس حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین اوس و خزرج سے، چاہے جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، دل و جان سے اسلام قبول کرنے والے حضرات انصار دل و جان سے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے، دل و جان سے گھر تقسیم کر کے دے دی، کوئی چیز اکیلے نہیں. یہاں تک کہ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرما دی اور حضرات انصار کے جو وسائل ان کے حضرات مہاجرین کے استعمال میں تھے وہ پھر واپس کر دیے گئے. اب جب یہ کھلے دل سے حضرات مہاجرین پر خرچ کرتے تھے تو منافقین ان لوگوں سے، انصار کے خرچ کرنے والوں سے کہا کرتے تھے لا تنفقوا على من عند رسول اللہ. یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، ان پر خرچ مت کرو. کیوں خواہ اپنے مال ان پر لٹاتے ہو؟ کوئی دانہ، کوئی کھجور، کوئی خوراک، کوئی پتہ نہیں پوشاک، کیا آپ لوگ تو انہیں سنبھال رہے ہیں. لا تنفقوا، آئندہ ان لوگوں پر مال خرچ نہ کرو، مال خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، تاکہ یہ لوگ پھیل جائیں، بکھر جائیں، چلے جائیں. اب یہاں ان کو مفت کا مل رہا ہے، خوراک مفت، رہائش مفت، سب کچھ مفت، ظاہر کہاں جائیں گے، بیٹھیں گے آرام سے. تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہو. للہ خزائن، اللہ کی ملکیت میں ہے خزانوں کے خزانے. خزائن بہت سارے خزانے اللہ کی ملکیت ہے. ہر خزانے ایک ایسی نقد چیز جو کثرت کے ساتھ کہیں پایا جائے، مل جائے، آپ کو خزانہ مل گیا. تو خزانوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق و روزی کے خزانے، خوراک کے خزانے، پوشاک کے خزانے، جو کچھ ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان منافقین کو اس بات کا شعور نہیں ہے
انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خزانوں کے خزانے. اور پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر پھر وہاں کارشکنی بھی کر لیتے ہیں. یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ ایک مذاق میں ایک بدمزگی پیدا ہو. اس کو عبداللہ بن ابی نے اچک کر نقد کیش کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف استعمال کیا اور اعلان کیا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ واپس ہو گئے اور پہنچ گئے لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، تو ہم جیسے باعزت لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جو باعزت نہیں ہیں ان کا نکال باہر کریں گے نعوذ باللہ مدینہ سے. آپ ان لوگوں کو وارننگ دے کر فرما دیجئے کہ للہ العزہ ولرسولہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، پھر عزت مومنین کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے. جب علم ہوگا تو پھر وہ اندازہ کر لیں گے کہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ ایسا نہیں ہو. اچھا، انہوں نے یہ بات تو کہہ دی. ایک صحابی تھے، جوان صحابی، اس نے یہ بات سنی اور فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اور یہ سننے والے صحابی بھی غزوہ میں شریک تھے. یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہہ دی ہے. آپ نے ان کو بلایا ان کے سامنے کہ بھئی آدمی کہہ رہا ہے کہ تم نے اس نے انکار کیا، قسمیں اٹھائی، بالکل میں نے نہیں. کب کہا میں نے، کہاں کہا میں نے، کیسے کہا میں نے. اپنی چالاکی اور چرب زبانی سے اس صحابی جلیل کو مات و مبہوت کر دیا، حتیٰ کہ لاجواب ہو گیا. اور اس صحابی کے قبیلے کے لوگوں نے، اس کے کنبے کے لوگوں نے لعن طعن کی کہ بھئی عبداللہ بن ابی تو مدینہ منورہ کے سب سے بڑے سردار ہیں، بہت بڑے رئیس ہیں، آپ نے اس کے بارے میں اس کے خلاف کیوں یہ بات کہہ دی. اس نے کہا بھئی اس نے بتا دیا تھا. لیکن انہیں جھٹلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. جب مدینہ منورہ تشریف لائے پر یہ بات تو خیر نہیں ہو سکی، مگر یہ اپنی جگہ پر چلے گئے یہ صحابی اور وہیں پریشان تھے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا. میں نے تو ایک حقیقت بات سن لی اور یہ بات میں نے ظاہر کر لی تاکہ امت کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ ہو اور اس آدمی کی شر سے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. اس نے تو مجھے جھٹلا دیا. دیر نہیں گزری تھی کہ یہی آیتیں نازل ہو گئی. جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری بات سچی ہے، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہہ دی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی منہ چھپاتے پھرتے رہے، پھر کسی کام کے قابل بھی نہیں رہے اور منافقین کا راز کھلتا چلا گیا. اور اللہ رب العزت نے ان کا کچھ نفاق کی حالت میں مر گئے، ان میں عبداللہ بن ابی خود شامل تھا. اور بہت ساروں کو اللہ نے نعمت اسلام نصیب فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اور آپ کے عہد مبارک سے نفاق کا سلسلہ ختم ہو گیا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست سے اختتام پذیر ہوتی ہے. کمی بیشی اللہ رب العزت معاف فرمائے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت اس سے ہماری اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.